انا زادی از قلم نور الہدا پارٹ نمبر 5۔ کہاں چلا گیا؟ واپس کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا ریحان کو کمرے سے گئے ہوئے۔ ارمینا نے سارا کمرہ سمیٹ لیا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر اکتا کر کمرے سے نکل آئی۔ باہر اندھیرا تھا، سب سو چکے تھے۔ جاوید صاحب نے اسے بلایا، مطلب ان سے بات چھپا لی گئی تھی۔ یہ کدھر چلا گیا؟ اس نے چڑھتے ہوئے کہا اور پھر سر جھٹکتی واپس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی اسے چھت پر ہیولا دکھائی دیا۔ یہ اتنی ٹھنڈ میں وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ دبے قدموں آگے بڑھی، اسے ریحان کی کھانسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ نہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے ہے۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ ارمینا رک کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دن بعد میں چکر لگاؤں گا، کچھ ادھورے کام ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کے کون سے ادھورے کام ہیں؟ ارمینا نے خود سے سوال کیا۔ میری بات ہو گئی ہے ایجنسی سے، 1 مہینے کا وقت دیا ہے انہوں نے۔ وہ پھر سے کھانستا ہوا، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ قدموں کے چاپ سن کر وہ ہڑبڑا کر کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ ریحان میسج پر جواب دیتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر بیڈ پر آنکھیں مودے لیٹی ارمینا پر پڑی۔ صبح بات کرنے کا ارادہ کرتا وہ اپنا بستر لگا کر لیٹ گیا۔ ہم نے الفت کا بھرم سب سے جدا رکھا ہے، گویا سینے میں تجھے دل کی جگہ رکھا ہے۔ گارڈن کے وسط میں کھڑا وہ اپنی ہی سوچوں میں محور پھنسا ہوا تھا۔ نیلگوں آسمان پر آہستہ آہستہ بڑھتی تاریخی اس کے دل کو بھی ویران کر رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ خوش رہنے والا لڑکا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی بار وہ سڑک پر بے ہوش ہوا تھا، اس کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، زندگی کی دوڑ جیسے ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ موت کا ڈر اس دن اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ جان گیا تھا اس کا علاج ممکن تو ہے مگر زندگی کی ضمانت نہیں تھی۔ اس نے جینا شروع کیا تھا، مرنے سے پہلے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا تھا، لیکن آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جسے اس نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، اب اس کے سامنے جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جہانگیر صاحب اس کے پیچھے کھڑے تھے، وہ جانتے تھے اپنے بیٹے کی کیفیت کو، محسوس کر رہے تھے اس کے دل کے درد کو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ آزاد، اس کی خوشیوں کی ضمانت دے کر آئے ہو تم۔ ڈیڈ، آپ سچ تو جانتے ہیں وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اچانک بارش شروع ہو گئی تھی۔ سردیوں کا موسم اور اچانک تیز بارش کا شروع ہونا۔ آزاد نے حیران ہوتے ہوئے نظر اوپر اٹھائی تھی۔ اسے بالکنی میں سرخ آنچل نظر آیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ جہانگیر صاحب کو بھی حیرت میں ڈال گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آزاد نے بالکنی میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ آزاد کے لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ سامنے کھڑی اس کی بیوی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2-3 منٹ کی بارش نے اس کو مکمل بھگو دیا تھا۔ تبھی وہ آنکھیں بند کرتی پیچھے کی جانب گری تھی۔ آزاد نے صورت سے اسے تھاما تھا۔ بد نصیب لوگ آسانی سے نہ مرتے ہیں اور نہ ہی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ آزاد کو اپنی جگہ پر جامد کر گئے تھے۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ بیڈ پر گری تھی۔ یکدم ہی وہ رونے لگی تو آزاد تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ صفائی دینے لگا۔ کیا مجھے وقت دے سکتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ آگے بولتی آزاد نے اسے بٹھایا تھا۔ ہم دوست بن سکتے ہیں۔ آزاد نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آزاد کے ہاتھ پہ رکھا وہ مسکرایا تھا۔ یہ اٹھتا کب ہے اور نکلتا کب ہے کمرے سے؟ ارمینا آج 6 بجے اٹھی تھی مگر ریحان کو نہ پا کر اسے تجسس ہوا تھا۔ وہ بال سمیٹ کر دوبارہ کیچے لگا کر کمرے سے نکلی تھی۔ ارمینا ابھی؟ اس کو دیکھتی رامین پرجوش اس کے پاس آئی تھی۔ صبح صبح کیا مل گیا تمہیں؟ ارمینا نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ صبح نہیں، کل رات، رامین نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کل رات کیا؟ ارمینا نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ افراہیم بھائی رات کو ہی چلے گئے تھے، پتہ ہے کیوں؟ رامین نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا تو ارمینا نے منہ بگاڑا۔ افراہیم کا ذکر اسے پسند نہیں آیا تھا۔ سن تو لے، میں نے جب ریحان بھائی کو افراہیم بھائی کی باتیں بتائیں تو انہوں نے…
رامی نے تجسس پھیلایا تو ارمینا کو بے چینی ہوئی۔ کیا کیا بولو گی بھی؟ ارمینا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ اف اللہ آپی، تھپڑ مارا، وہ بھی زوردار۔ پہلے اپنے بازو مسلتی وہ درد سے بولی تھی، باقی جملہ اس نے خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ باقی سب بھی بتا رہی تھی جبکہ ارمینا مسکرا رہی تھی۔ اچھا سبق سکھایا ہے۔ حشاش بشاش لہجے میں بولتی وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ رامی نے سر جھٹکا تھا، تبھی شمشیر اسے راستے سے ہٹاتا ارمینا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ لو جلدی سائن کرو، ریحان بھائی نے دیے ہیں۔ ایک سانس میں بولتا وہ پیپرز ارمینا کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذات کھول کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تم سائن کر دو بس، اور جلدی کرو، مجھے واپس جانا ہے، شمشیر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اسے ریحان کی کار میں جانے کا موقع مل رہا تھا جو وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں سائن کروں؟ اور اسے تمہارے ہاتھ کیوں بھیجے ہیں؟ خود کیوں نہیں آیا؟ ارمینا نے غصے سے پوچھا تو شمشیر کو کار کے جانے کی آواز سنائی دی۔ طلاق کے کاغذ ہیں، خود اس لیے نہیں لے کر آیا کیونکہ ابو کے ساتھ کچھ دیر پہلے جا چکے ہیں، اب سائن کر کے اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ شمشیر بول کر چلا گیا تھا مگر ارمینا کے چہرے کا اڑا رنگ نہ دیکھ سکا۔ ارمینا نے اس کے جاتے ہی کاغذات کھول کر دیکھے، پھر غصے سے شمشیر کو گالیوں سے نوازتی کاغذات الماری میں رکھنے لگی۔ موسم بہت سرد ہے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آزاد نے شال لے کر اس کے کندھوں کے گرد پھیلائی تھی۔ مجھ سے زیادہ سرد تو نہیں ہوگا جس پر محبت اثر نہیں کرتی، وہ مسکرائی تھی، مگر آزاد کو اس کی مسکراہٹ کھوکھلی لگی تھی۔ اثر تو سب کچھ کرتا ہے مگر تم اچھی اداکارہ ہو۔ آزاد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اداکار کیا پتھر دل ہوتے ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا تو آزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ جنہیں زندگی اداکار بنا دے وہ حساس دل ہوتے ہیں، اوپر سخت خول چڑھا کر خود کو پتھر ثابت کرنے میں تل جاتے ہیں، یہ جانے بنا کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اس خول کے پار دیکھ لیتا ہے۔ آزاد نے اس کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں دبایا تھا، جو اس خول کو توڑ کر اس کے سارے غم لے لینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھتا وہ بول رہا تھا جب وہ ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ خول زخمی بھی کر دیتا ہے، وہ دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ ریحان اپنے وقت پر کمرے میں موجود تھا، اسے ضروری فائل مکمل کرنی تھی، اس لیے بنا ارمینا سے بات کیے وہ کام میں مگن ہو گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر امینا اندر داخل ہوئی، جو ریحان کے آتے ہی باہر چلی گئی تھی۔ وہ ریحان کے پاس آئی تھی۔ یہ لو۔ چائے کا مگ اس کے جانب بڑھاتی دوستانہ لہجے میں بولی۔ ریحان نے ایک ہی نظر اس پر ڈالی تھی اور واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ اب تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گونگے نہیں اور بول بھی سکتے ہو، تو بول ہی دو کچھ۔ اور ویسے اب ہماری دوستی ہوگی ہے تو اس لیے تمہارے لیے چائے بنا دی، اب پکڑو اسے، مجھے نہیں پینی۔ آگے بڑھ کر اس نے خود ہی اس کے ہاتھ میں مگ پکڑا دیا تھا۔ ریحان نے مگ واپس کرنا چاہا تو آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ دیکھا تھا میں نے کیسے چھت پر کھانس رہے تھے تم، نیچے لیٹ کر ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ تھینک یو۔ اسے آگے بولنے سے روکتا وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ ارمینا ہنسی تھی۔ ڈر کیوں گے، میں بیڈ پر سونے کا نہیں کہنے والی تھی، وہ کہہ کر پھر ہنسنے لگی جبکہ ریحان نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ بہت ضروری کام ہے میرا، اگر تم دن کے کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ ارمینا اس کی بات کاٹ کر سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ 11 گھنٹے۔ اس نے چائے کا مگ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ ارمینا ہر کسی کے لیے چائے نہیں بناتی، اگر تم نے نہیں پینی تو واپس دے سکتے ہو۔ اسے غصہ آیا تھا جبکہ سر نفی میں ہلاتا ریحان مگ واپس اٹھا چکا تھا۔ تم نے میرے لیے افراہیم کو تھپڑ مارا۔ ارمینا کے لہجے میں بدلاؤ تھا۔ وہ حقدار تھا، چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے کہا۔ حقدار تو وہ تھا، اس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی تھی، اس نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر الماری سے کاغذات نکال لائی، میں نے سائن کر دیے ہیں۔ اس نے پیپرز ریحان کی جانب بڑھائے تھے۔ ریحان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کاغذات اسے لے لیے۔ تم مجھے بھی ساتھ لے کر جانے والے ہو؟ ارمینا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تو ریحان نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ ساتھ چل رہے تھے، کالی پینٹ اور ہائی نیک پر کالا لمبا کوٹ پہنے وہ نظریں اپنی ساتھ چلتی بیوی پر جمائے ہوئے تھا، جبکہ آف وائٹ فراک پر آف وائٹ ہی جرسی پہنے وہ بے نیاز ہی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ تمہیں یہ موسم پسند ہے؟ آزاد کو اس کی خاموشی پریشان کر گئی تھی، اس لیے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھنے لگا۔ بے رحم موسم کسے پسند ہو سکتا ہے؟ اس کا لہجہ تلخ نہ تھا مگر بات تلخ تھی۔ موسم بے رحم کہاں ہوتا ہے؟ آزاد نے سامنے لگے درخت کی ایک جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جس کی ایک مضبوط شاخ سے جھولا بندھا ہوا تھا۔
ایک خیال اس کے دماغ میں کوندا تھا، ان بے جان پتوں کو دیکھ رہے ہو، اپنے مسکن سے بچھڑ کر کیسے روندے جا رہے ہیں، اور ان کا مسکن ان کے بنا ویران ہو گیا ہے۔ آزاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے لیے جھولے کے پاس آیا۔ اس آس بٹھانے کے بعد وہ پیچھے آیا تھا۔ موسم بے رحم نہیں ہوتا، زندگی میں خوشی اور غم آتے رہتے ہیں۔ ان کا دورانیہ تب بڑھتا ہے جب برداشت کی سکت بڑھتی ہے۔ اس کو جھولا جھولتا وہ بول رہا تھا، جسے جانا ہو چلا جاتا ہے، لیکن جانتی ہو اپنے پیچھے نئے لوگوں کی امید چھوڑ جاتا ہے۔ جھولا یکدم رکا تھا۔ آزاد نے اس کا سوالیہ چہرہ دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اس درخت کو دیکھ رہی ہو نا؟ کیا اسے نیچے گرے بے جان پتوں کا سوگ منانا چاہیے یا پھر خود میں پنپتے ان نئے پتوں کا استقبال کرنا چاہیے؟ دکھ تکلیف کسے اچھی لگتی ہے؟ وقت گزرے گا، یہ درخت پھر سے بھر جائے گا، لہلہائے گا، مہکے گا، جھومے گا۔ آزاد پرجوش سا بول رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر سے بکھر جائے گا۔ اس کے الفاظ نے آزاد کو گویا ساکت کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ کہاں تھے؟ ایک سچائی تھی جس کا سامنا وہ نہ خود کرنا چاہتا تھا نہ اسے کرنے دینا چاہتا تھا۔ شاید قسمت اسی کو کہتے ہیں، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ یوں تو خود سے نہیں ہے آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہے راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ میں سب کو بتاؤں گی، اس افراہیم کو بھی بول رہا تھا نا۔ شمیم بیگم کے پاس بیٹھی وہ خوش ہوتی بھی بول رہی تھی۔ شمیم بیگم نے اسے خوش دیکھ کر دل میں اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ ریحان کے ساتھ خوش ہو؟ ان کے سوال پر ارمینا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ چچی، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، اور سچ میں خود نہیں جانتی، ارمینا نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں مینا بیٹا، اس نے وقت مانگا ہے تو تمہارا بھی حق ہے وقت مانگنا، لیکن اتنا کہوں گی کہ میرا بیٹا بہت فرما بردار اور سمجھدار ہے، اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ آخر میں وہ شارت سے بولیں تو ارمینا بھی ہنس دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بولتا ہی نہیں تھا مجھے، اتنے دن لگا کہ شاید وہ گونگا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تو شمیم بیگم نے اس کے بال سہلائے تھے۔ وہ بچپن سے خاموش طبیعت کا مالک ہے، اس کے بابا کو کئی سال تک یہی لگتا رہا تھا کہ وہ گونگا تو نہیں۔ شمیم بیگم اسے ریحان کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ ہنستی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے آج ہی موقع ملا تھا شمیم بیگم کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ بھابی کھانا کھا لیں۔ رفعت بیگم کی آواز پر ارمینا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا تو ہے بھابی میں خود لے لیا کروں گی، آپ کھانا تکلیف مت کیا کریں۔ شمیم بیگم نے احسان مند ہوتے ہوئے کہا تو رفعت بیگم نے ارمینا کو گھورا۔ بھابی آپ بجائے اسے سکھانے کے خود ہی کام کریں گی، ارمینا نے منہ بسورا تھا۔ اسے نہ ڈانٹا کریں بھابی، سب سیکھ لے گی آہستہ آہستہ، انہوں نے محبت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بھابی یہ پہلے ہی لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی ہے، اور اب ریحان اور آپ بھی اس کو شہ دے رہے ہیں۔ رفعت بیگم کے شکایتی انداز پر ارمینا نے منہ بگاڑ کر شمیم بیگم کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ بگڑی ہوئی نہیں، بس زیادہ محبت کی عادی ہے جو ہم اسے ضرور دیں گے۔ بھابی امی آپ کو شکایات ہیں مجھ سے، میں جا رہی ہوں نا، اللہ کے گھر دعا کروں گی آپ کی ساری شکایات دور ہو جائیں۔ ارمینا کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ جیسے ہی اس کی جانب بڑھی وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ بھابی بچی ہے وہ بھی، شمیم بیگم انہیں سمجھا رہی تھیں جبکہ باہر کھڑی ارمینا نے اپنے مصنوعی آنسو صاف کیے تھے۔ کیا بنا رہی ہو؟ 10 بج رہے تھے۔ ارمینا کچن میں کھڑی پاپ کارن بنا رہی تھی۔ اس نے ریحان کو کمرے میں جاتا دیکھ کر ہی کچن کا رخ کیا تھا۔ شمشیر خوشبو سونگتا کچن میں آیا تھا۔ تم تو اپنی شکل گم کر لو جیسے کل سے گم کی ہوئی ہے، ورنہ بگاڑ دینی ہے میں نے۔ ارمینا کی دھمکی پر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ آج اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، مگر جب یاد نہ آیا تو پھر سے بولا، اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ارمینا نے مڑ کر اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ کل صبح کیا بکواس کر کے گئے تھے؟ طلاق کے کاغذات؟ شمشیر کو یاد آیا تو وہ کھسیانہ سا ہنسا۔ مذاق تھا وہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ باؤل میں پاپ کارن ڈال کر اسے جلاتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے وہ دانت پیستا رہ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ریحان کو اپنی مخصوص جگہ پر پایا، پھر مسکراتی ہوئی دروازہ بند کر کے آگے بڑھی۔ اس طرح پھیل کر کیوں بیٹھے ہو؟ جگہ دو مجھے بھی۔ پاپ کارن کا باؤل ہاتھ میں لیے وہ ریحان کے پاس بیٹھ کر زبردستی جگہ بناتے ہوئے بولی۔ ریحان نے آگے سرکتے ہوئے جگہ بنائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے۔ مجھے مووی دیکھنی ہے، اچھی سی لگانا۔ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھی وہ کمبل ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے بولی۔ بار بار گونگے مت بن جایا کرو، مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں۔
ارمینا نے چڑھ کر کہا۔ اس میں مووی نہیں ہے، ریحان نے اسے فاصلہ بناتے ہوئے کہا۔ تو نیٹ کس بلا کا نام ہے؟ آن لائن دیکھ لیتے ہیں۔ ارمینا نے مش... ارمینا نے مشورے سے نوازتے ہوئے پاپ کارن منہ میں ڈالے تھے۔ ریحان کے تاثرات دیکھ کر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، میں کہیں بھی بیٹھ سکتی ہوں۔ ریحان کچھ بولنے لگا تو ارمینا نے اسے پھر ٹوکا۔ خبردار جو کہا کہ لیپ ٹاپ تمہارا ہے، میں طنز برداشت نہیں کرتی، اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ تم کتنا بولتے ہو، مووی لگاؤ، ارمینا نے کہا تو ریحان نے لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ ارمینا نے پوچھا تو ریحان کچھ نہ بولا۔ پھر سے بولنا بند۔ تم بولنے کہاں دیتی ہو؟ جو مووی دیکھنی ہے دیکھ لو، لیکن اپنی جگہ پر جا کر۔ ریحان کے جواب پر ارمینا نے اسے گھورتے ہوئے پاپ کارن منہ میں ڈالے۔ بہت زیادہ بولنے لگے ہو تم، ارمینا نے طنزیہ کہا تو ریحان نے خود آگے جھک کر مووی سرچ کرنا شروع کر دی۔ ارمینا رک سی گئی تھی، نظریں سامنے جھکے ریحان پر تھیں جو سنجیدگی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ لسٹ کھلتے ہی اس نے چہرہ ارمینا کی جانب موڑا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ یکدم ہی ارمینا کو ہچکی آئی تو ان کا تسلسل ٹوٹا۔ ریحان جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیسا شخص ہے میری زندگی میں، وہ محبت بھی کرتا ہے اور اعتراف بھی نہیں کرتا۔ یہ دوسرے ٹائپ کی مووی تو نہیں ہے؟ ارمینا کے سوال پر ریحان نے جانچتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ اتنی معصوم تھی یا بن رہی تھی۔ نہیں بتانا نہ بتاؤ، میں تو آنکھیں بند کر لوں گی، تمہیں ہی گناہ ملے گا ایک معصوم کو یہ سب دکھانے کا۔ ارمینا کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ان میں ایسا کچھ نہیں، اس نے ایک مووی پر کلک کرتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوئی ریحان اٹھ کر جانے لگا تو ارمینا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ وہ میری جگہ ہے، تم یہیں بیٹھو۔ وہ زبردستی اسے روک چکی تھی۔ ریحان بے دلی سے بیٹھا تھا، پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس میں کام کرنے لگا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا جب اچانک اسے اپنے کندھے پر وزن محسوس ہوا تھا۔ اسے بائیں جانب دیکھا تو ارمینا سو چکی تھی اور اس کا سر ڈھلک کر ریحان کے کندھے پر آ چکا تھا۔ ریحان موبائل گود میں رکھتے ہوئے ارمینا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ارمینا نے کروٹ لینی چاہی تو ریحان نے ہاتھ بڑھا کر اسے گرنے سے روکا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو شاید ارمینا دیکھ لیتی تو اسے اچھی خاصی سنا دیتی۔ موبائل پر ہونے والی مخصوص بیل نے ریحان کو جیسے سب یاد دلایا تھا، اس بنایا تھا۔ ارمینا کو صحیح سے لٹا کر لیپ ٹاپ بند کر کے وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل آیا۔ کس قدر کا اذیت ہے ذرا سوچو تو، جسے ملنا ہی نہیں اس کی تمنا کرنا۔ کمر میں درد کی لہر اٹھی تو ارمینا کی آنکھ کھلی۔ خود کو ریحان کے بستر میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ پھر جیسے ہی سب یاد آیا تو نظر بے ساختہ ریحان کی تلاش میں دوڑائی۔ ارمینا، تم اچھا نہیں کر رہی اس کے ساتھ۔ اگر اسے چھوڑنا ہی ہے تو اس کو خود کی جانب مائل نہ کرو۔ زمین نے ملامت کی تو ارمینا کو ایک پل کی شرمندگی ہوئی۔ لیکن اس نے بھی تو میری انسلٹ کی ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے اس کو مجھ میں انٹرسٹ نہیں؟ اب جب وہ اپنے منہ سے میرا ساتھ مانگے گا تب ہی مزہ آئے گا۔ ایک پل کی شرمندگی ہوا ہو چکی تھی۔ خود غرضی اور ضد غالب آ گئی تھی۔ خود غرضی اور ضد کا انجام کہاں اچھا ہوتا ہے؟ ہار شاید اس بار ارمینا کا مقدر تھی۔ کچن سے آتی گنگناتی آواز، اس نے کچن کا رخ کیا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہوتے اسے جیسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سارا کچن بکھرا پڑا تھا۔ پیاز، آلو، چھلکے فرش کی دھول چاٹ رہے تھے۔ سنک کے آس پاس برتنوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ برنر پر جا بجا گرے تیل، سرکہ اور مسالوں کے دھبے۔ اسے نفی میں سہلایا اور آگے بڑھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ مڑا تھا۔ ڈیڈ نے چیلنج دیا ہے مجھے، خاص ڈنر تیار کرنا ہے۔ آزاد کا انداز جوشیلا تھا۔ آپ نے کچھ بنایا بھی ہے یا صرف پھیلایا ہی ہے؟ اس نے کچن پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو آزاد کے چہرے پر شرارت ابھری تھی۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ اپنی پلاننگ بتا دیں۔ اس کے درست اندازے پر آزاد کا منہ کھل گیا تھا۔ پھر اس نے سچ بتانا ہی ضروری سمجھا۔ کھانا آرڈر کر دیا ہے، بہت زیادہ محنت کر کے کچن کا حال بھی درست کر دیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کچھ نہیں بنا۔ اس نے بتا کر خود کو دا دی تھی جبکہ مقابل ہنستی چلی گئی تھی۔ آزاد اسے دیکھ رہا تھا جو شاید آج پہلی بار ہنسی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ اچانک رونے لگی تو آزاد کو اس کی فکر ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پورے حق سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آئی ایم سوری۔
کچھ پل جیسے وہ سنبھلی تھی، اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ اس نے آزاد سے الگ ہوتے ہوئے کہا، میں ہوں ہمیشہ تمہارے لیے۔ آزاد نے اسے یقین دلانا چاہا تھا، جبکہ اس کا اپنا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اپنے اس وعدے پر آیا وہ وعدہ پورا کر سکے گا یا نہیں؟ کہاں سے آئی تھی آخر تیری طلب مجھ میں؟ خدا نے مجھ کو بنایا تو میں اکیلا تھا۔ ہمیں ابھی نہیں جا سکتے، وہ اس کے پاس بیٹھی ریکویسٹ کر رہی تھی۔ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا، وہ کسی نہ کسی بہانے ریحان کے قریب رہتی تھی۔ ریحان کم گو تھا، اس کا فائدہ ارمینا کو یہ ہوا کہ وہ بنا کوئی بحث کے اس کی بات مان لیتا تھا۔ بیمار ہو جاؤ گی، ریحان نے سنجیدگی سے کہا، مگر ساتھ وہ لیپ ٹاپ میں کھلی اپنی فائلز بند کر رہا تھا۔ تم خدمت کر لینا میری، ارمینا نے جیسے ہی کہا تو ریحان نے اسے دیکھا تھا۔ اب ایسے مت دیکھو، نیچے جا کر میرا نام نہیں لینا، میرا موڈ اچھا ہے، امی کے تانے سن کر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اسے سب سمجھاتی وہ اٹھ کر الماری سے چادر نکال لائی تھی۔ ایسے جاؤ گے؟ سردی لگ جائے گی، یہ پہنو پہلے۔ ریحان کو بنا جیکٹ کے باہر جاتا دیکھ کر اس نے ٹوکا تھا، اور نہ صرف ٹوکا تھا بلکہ اس کے تکیے کے پاس رکھی جیکٹ لا کر اسے زبردستی پہنا بھی دی تھی۔ سیدھے ہو جاؤ ذرا، اس کا رخ اپنی جانب کرتی وہ جیکٹ سے ہی کر رہی تھی۔ نیچے آ جاؤ۔ پیچھے ہوتا ریحان کمرے سے نکل گیا تھا۔ ارمینا مسکرائی تھی۔ ارمینا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ رات میں دیر سے سوتا تھا اور فجر سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتا تھا۔ سونے سے پہلے اس کا روز کا معمول تھا کہ شمیم بیگم سے ملنا اور ارمینا کو چند پل کے لیے دیکھنا۔ ارمینا نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ ڈرامہ مقابل کو کس دکھ سے دوچار کر سکتا ہے۔ فی الحال وہ سب بھلائے ہوئے صرف ریحان کو جھکانا چاہتی تھی۔